الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلباء، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مدارس اسلامیہ کے ساتھ مربوط کیا ہے، جوڑا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ مدارس اسلامیہ یہ دین کے قلعے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدارس اسلامیہ میں ایسے علاقے کے بچوں کو جہاں نہ اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ معلوم ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کی تہذیب ہوتی ہے، ایسے بیک وارڈ علاقوں کے بچوں کو مدارس میں ایک بہترین انسان کے صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ، ان کا سلسلہ نسب اللہ تعالیٰ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مدرسہ چلایا، تعلیم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے سب سے پہلے ان کو علم سکھایا۔ فرشتوں کو اللہ نے علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ معلم ہے، اللہ کے متعلم اور شاگرد فرشتے ہیں، حضرت آدم ہیں اور انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معلم ہونا۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور اللہ کی طرف سے علم آنا شروع ہوا، آپ نے مدرسہ قائم کیا، دار ارقم میں مدرسہ چلایا۔ وہاں صحابہ کو آپ نے تعلیم دی، اور صحابہ کرام جن کو بکریاں چلانا بھی نہیں آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ ملکوں کے بادشاہ بن گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں صفہ نامی مدرسہ چلایا، اور صفہ میں بے شمار صحابہ کرام نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام معلم رہے ہیں، اور تمام انبیاء کے صحابہ ان پر ایمان لانے والے، ان کے متعلم اور ان کے شاگرد رہے ہیں۔ یہ جو آج ہم مدارس اسلامیہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ بہت پرانے زمانے سے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ اس کا سلسلہ جا کر جڑ جاتا ہے۔ صفہ اور دار ارقم سے اس کا سلسلہ جڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کا سلسلہ جڑتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اس لیے کہ دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان ملک اس بات کو سمجھ رہے ہیں، وہ اس حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ جب تک مدارس ہیں اس وقت تک اسلام ہے، اس وقت تک مسلمانوں کا تشخص، مسلمانوں کی پہچان باقی ہے۔ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو مسلمانوں کا جو ہے تشخص ختم ہو جائے گا، اس کی اپنی پہچان ختم ہو جائے گی، اسلام کے نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔
یہاں تک تو وہ بھی سمجھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس سے آگے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مدارس اگر نہیں رہے تو اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں رہے گا، اور جب اللہ کو پہچاننے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا تو نہ سورج نکلے گا، نہ چاند نکلے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اسی وقت تک یہ دنیا کا نظام چلے گا، یہ سورج چاند کا نکلنا اسی وقت تک باقی رہے گا، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک اللہ کو پہچاننے والا کوئی ایک مرد مومن دنیا میں باقی رہے۔ اگر ایک بھی آدمی اللہ کو پہچاننے والا دنیا میں باقی نہیں رہا تو جو ہے اس دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال ان مدارس کی برکت ہے کہ سورج اور چاند نکل رہے ہیں، ان مدارس کی برکت ہے کہ جو ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے دریا کی مچھلی اور خشکی کی چونٹی بھی دعائے خیر کرتی ہے۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم کے لیے اس لیے وہ دعائے خیر کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہے تو ہم کو روزی پہنچ رہی ہے، اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہماری روزی بند ہو جائے گی، تو گویا کہ وہ اپنی خیر مناتے ہیں۔ تو یہ مدارس اسلامیہ میں ایک انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، حب الوطنی کی تعلیم دی جاتی ہے، مذہب اور دین دھرم کے تفریق کے بغیر انسانیت کی تعلیم، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دشمنان اسلام کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے آج ہمارے خود اپنے لوگوں میں اس طرح کا شک شبہ پیدا ہونے لگا کہ مدرسے کی کیا ضرورت، مدرسے کو اسکول سے بدل دو، اچھا ہوا مدرسہ اسکول سے بدل گیا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارے مدرسوں میں مسلمانوں کے 4-5% ہی طلباء جو ہے پڑھنے آتے ہیں، 95-96% بچے مدرسوں میں نہیں آتے۔ آج افسوس کی بات ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے خیر خواہ کہتے ہیں، مسلمانوں کے ہمدرد کہتے ہیں، ان کو تو 95-96% طلباء اور بچوں کی جو ہے فکر نہیں ہے کہ وہ بچے بالکل ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، وہ انگوٹھا چھاپ اپنی زندگی جو ہے گزار رہے ہیں، ان کو پڑھانے کی ان کو فکر نہیں۔ جو 4% یا 5% بچے مدرسے میں آتے ہیں، آج ان کے بارے میں ہمارے خود ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ماتھا والے کہتے ہیں مگر حقیقت ان کا ماتھا نہیں، یعنی ان کا دماغ نہیں ہے، وہ جو ہے آج مدارس پر اشکال کرتے ہیں، مدارس کو وہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دشمنان اسلام کو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے آج مدارس کے پیچھے پڑے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو برباد کرنا ہو، اسلام کو مسلمانوں سے ختم کرنا ہو تو مدارس کو ختم کر دو۔ جب تک یہ مدارس رہیں گے اس وقت تک اسلام اور مسلمان دنیا میں جو ہے بڑھتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے، وہ باقی رہیں گے۔ لیکن آج ان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ہمارے اپنے لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کے ذریعہ سے ایسے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے دینی کارنامے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسے ایسے دنیا کے باکمال کارنامے انجام دیے کہ اس کی نظیر اور مثال دنیا مثال جو ہے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خود ہمارے ملک کی آزادی کی سچی تاریخ پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو انہی مدارس کے طلباء اور علماء تھے جن کی شہادتوں نے خون جو ہے جن کے شہادتوں اور خون نے رنگ لایا۔ بے شمار علماء شہید کیے گئے۔ سب سے پہلے انگریز کے فریب اور دھوکے کو انہی علماء نے، انہی مدارس کے لوگوں نے پہچانا۔ سب سے پہلے انگریز کے خلاف انہی مدارس کے علماء نے فتویٰ دیا، انہی مدارس کے علماء ایک لمبے زمانے تک
تنہا انگریز کے ساتھ لڑتے رہے اپنے وطن کو بچانے کے لیے۔ یہ حب الوطنی کی جو ہے ایسی مثال ہے کہ دنیا اس کی نظیر جو ہے دوسروں میں پیش نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ان مدارس پر جو ہے شک کی نگاہ دوڑایا جا رہا ہے۔ آج یہ مدارس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ مدارس جو ہے ملک کے ترقی کے ذریعہ ہیں، ملک کے ترقی کے لیے ایک بہترین مضبوط وسیلہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں ہم کسی حکومت کے پیسے سے تعاون نہیں لیتے۔ جو ہے ان مدارس میں قوم کے زکوٰۃ، صدقے، فطرے اور قوم کے تعاون سے 2-2 4-4 پیسے کے تعاون سے جو ہے مدارس چل رہے ہیں۔ تو یہ مدارس اسلامیہ کی بقا یہ تمام مسلمانوں کی کا دینی فریضہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کسی مدرسے پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، علاقے کے مسلمان خاموش سوئے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مدرسہ پر حالت آئی ہے، ہم پر نہیں آئی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر کسی مدرسے پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کسی مدرسے پر کوئی جو ہے نقصان کسی مدرسے کو پہنچاتا ہے، تو وہ تمہارے گھر میں اگر حملہ کرتا، اس کا جو نقصان ہوتا اس سے یہ بڑا نقصان ہے۔ تمہارے نسلوں کو مرتد کرنے کی جو ہے یہ سازش ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، مدارس اسلامیہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، مدارس اسلامیہ کو قوم کا سرمایہ سمجھنا چاہیے، مدارس اسلامیہ کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اگر ان مدارس اسلامیہ میں کوئی غلط چیز ہے تو اس کو آپ آ کر خود دیکھیں، اس کی اصلاح کریں۔ یہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ کے باپ دادا کا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ اگر ضائع ہو گیا، خدا کی قسم آپ کے باپ دادا خود آپ کے دامن کو قیامت کے دن پکڑ لیں گے کہ ہمارا قیمتی وقف کی جائیدادیں، قیمتی سرمایہ کو تم نے جو ہے بچایا کیوں نہیں، تم ضائع کیوں ہونے دی۔ اسی لیے مدارس اسلامیہ کسی ایک شخصیت، کسی ایک کمیٹی کا سرمایہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کے جو ہے کی حفاظت کی بھی کوشش کرے، ان مدارس کی ترقی کی بھی کوشش کرے، ان مدارس کی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ان مدارس کو صحیح نہج کے مطابق چلائیں، ان مدارس کے حساب کتاب کو ایسا صاف شفاف رکھیں کہ کوئی بھی آئے ان کے سامنے ہم کو حساب پیش کرنے میں ذرہ برابر کوئی تعامل نہ ہو۔ کوئی بھی آئے ان کو ہم مدارس کے اندر گھما سکیں، کہیں بھی لے جا سکیں، ہمارے مدارس کے کمرے اس لائق ہوں کہ وہاں کوئی مہمان جا سکے، ہماری درسگاہیں اس لائق ہوں کہ وہاں کسی اجنبی مہمان کو ہم لے جائیں تو ہم کو شرم محسوس نہ ہو کہ اتنا گندا کمرہ کیسے ہے، اتنا گندا کلاس اور جو ہے اس میں گندگیاں پھیلی ہوئی ہے، ایسا نظام نہ ہو۔ آج افسوس کی بات ہے جس نظافت کا اسلام نے سبق ہمیں سکھایا، آج مدارس میں اس نظافت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، مدارس کو جو ہے صحیح نہج پر چلانے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو جگہ جگہ بلا ضرورت کے مدرسہ ہمیشہ قوم کی ضرورت کے لیے، امت کی ضرورت کے لیے قائم ہونا چاہیے، آج لوگ اپنی ضرورت کے لیے مدرسہ قائم کرتے ہیں، اس پر جو ہے روک بھی لگنا ضروری ہے۔ یہ سب حالات خود ہمارے کرتوت کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ذالک بما کسبت ایدیکم۔ آج بلا وجہ ایک ایک گاؤں میں 4 مدرسے قائم ہو رہے ہیں۔ ایک مدرسہ 2 آدمی مل کر قائم کرتا ہے، دونوں میں کھٹ پٹ ہو گیا، ایک نکل کر دوسرا مدرسہ قائم کرتا۔ یہ مدرسہ یہ قوم کی ضرورت کے لیے ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں بھی کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہے وہاں وہ سب مل کر دیکھیں کہ واقعتاً یہاں مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہاں کے جو اکابر ہوں ان سے مشورہ کریں، وہاں کے جو بڑے ہیں ان کو بلائیں اور ان کے سامنے حالات پیش کریں۔ اگر وہ تنظیم اور کسی بورڈ کے ماتحت میں چل رہے ہیں، جیسا کہ الحمدللہ آسام میں تنظیم المدارس القومیہ مستقل ایک باکمال اور کامیاب بورڈ ہے، تو وہاں کے ذمہ داروں کو خط لکھیں، وہاں کے ذمہ داروں کو حالات سے مطلع کریں کہ ہمارے یہاں یہ حالات ہیں، اتنے کلو
کلومیٹر میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، لہذا ہم ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ آپ حضرات تشریف لائیں، یہاں کے حالات کو جائزہ لیں، اگر آپ اجازت دیں گے پھر ہم مدرسہ قائم کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے۔ آج جو ہے بلا وجہ بلا ضرورت کے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، اور مدرسہ جس طرح سے چاہتے ہیں چلاتے ہیں، اس پر روک لگنا بھی ضروری ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں۔ مدرسوں کے بجائے اب مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مدرسے کے ماتحت میں وسعت کے مطابق 2، 4، 10، 20، 50، 100 مکتب ہونا چاہیے، اور ہر گاؤں کے مسجد میں مکتب کا نظام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کچھ صوبوں میں، آسام میں بھی مکاتب کا اچھا نظام ہے، لیکن بہت سارے ہندوستان کے صوبے ایسے ہیں کہ مکاتب کا نام و نشان نہیں، اور ایک ایک گاؤں میں 4 مدرسے قائم ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مکاتب یہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہے بنیادی جو فرائض اور ضروری چیزیں ہیں، ان کی تعلیم مکاتب میں دی جاتی ہے۔ مکاتب یہ فرض کا درجہ ہے، اور مدرسہ یہ سنت کا درجہ ہے۔ مدرسے میں فرض کفایہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چند لوگ علماء ہو جائیں علاقے میں تو کافی ہے۔ ہر آدمی کا عالم بننا فرض نہیں، لیکن ہر جو ہے مسلمان کا مومن بننا، ہر مسلمان کا مسلمان بننا یہ فرض ہے۔ اس لیے مکتب کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں مکتب کا صحیح نظام ہو، اور اس مکتب میں دینی تعلیم کی مضبوطی کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی جو ہے نظام ہو، اور وہاں سے بچہ مکتب پڑھنے کے بعد جا کر اسکول میں بھی داخلہ لے سکتا ہو، کسی مدرسے میں جانا چاہے تو مدرسے میں بھی جا سکتا ہو۔ تو ہر مسجد میں بہترین مکتب کا نظام تو ضروری ہے، جگہ جگہ مدرسہ قائم ہونے کی اور ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ عام طور سے اکثر علاقوں میں اتنے مدارس ہیں جو کافی وافی ہیں۔ اس لیے جو ہے قوم کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مسجد میں مکتب کا نظام قائم ہو۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے بچے اس طرح جوان ہو رہے ہیں کہ ان کو ایمانیات کا بھی پتہ نہیں، عقائد کا بھی پتہ نہیں۔ آج کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مرتد ہو کر جو ہے شادی میں رچا لیتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جو ہے ایک غیر سے شادی کرنے سے ایمان کس طرح خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ کرا لے تو بس دل ملنے کی بات ہے، 2 کا دل مل جائے، چاہے جہاں مل جائے وہاں پر جو کر لے، ٹھیک ہے، وہ اپنے دھرم پر رہے، ہم اپنے دھرم پر رہیں۔ آج ضروری چیزوں کا بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی جو فرائض کے درجے کی چیز ہے، یہ ہر بچے کو سکھانا ضروری ہے۔ اس لیے مکتب یہ فرض ہے، مدرسہ یہ مستحب اور سنت کے درجے کی چیز ہے۔ لہذا ہمیں مکاتب پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مدارس جتنے ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن مدارس میں چھوٹے بچے رہتے ہیں تو ہم اتنے ہی بچے رکھیں جن کے جو ہے پوری ہم کفالت کر سکیں، ان کے لیے رہنے کا، قیام کا، طعام کا پورا صحیح نظم کر سکیں، اتنے ہی رکھیں۔ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ ہماری وسعت کے جو ہے سے زیادہ ہم اپنے اوپر ذمہ داری اوڑھ لیں کہ ہمارے مدرسے میں کیپیسٹی ہے 100 بچے رکھنے کا، زبردستی ہم 200 بچے رکھ دیے، اب نہ کھانا اچھا ہے اور نہ رہنا اچھا ہے، بچے بالکل جانور کی طرح رہ رہے ہیں کہ نہیں کیا کریں گے، بچے آ گئے، دین کے نام پر آئے، ہم ان کو کیسے بھگاتے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے اندر جتنی جو ہے وسعت ہے ہم اتنا رکھ لیں، اس کے علاوہ دوسرے مدرسے میں ان کو بھیج دیں۔ لہذا ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جتنے مدارس اسلامیہ ہیں ان مدارس اسلامیہ کو ہم اپنا اور قوم کا بہترین سرمایہ سمجھیں، یہ ہم یقین کے ساتھ جانیں، اور یہ ہمارے دل میں عقیدے کی طرح یہ بات جو ہے جم جائے کہ یہ مدارس ہیں تو ہمارا اسلامی تشخص وضع قطع باقی ہے، ہمارا ایمان اسلام کا یہ ذمہ دار ہے، یہ دین کا قلعہ ہے۔ اس لیے مدارس یہ ہم سب کی پراپرٹی ہے، ہم سب کا سرمایہ ہے۔ کوئی محتمم، کوئی صدر، کوئی سیکرٹری، یہ تو نظام چلانے کے لیے ہے،
ایسا نہیں ہے کہ ان کا سرمایہ ہے، پوری قوم اس کو اپنا سرمایہ سمجھے اور مدارس کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور مزید مدرسہ قائم کرنے کے بجائے مکاتب کا قیام ہو۔ کسی کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے مدرسہ قائم کرنے کی ہم جو ہے بالکل اجازت نہ دیں۔ اگر کوئی ایسا اقدام کرے تو ہم زور کے ساتھ ان کو روکیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا اختلاف ہو گیا، آپ کاروبار کر لیجئے، آپ دوسرے لائن پر جو ہے چلے جائیے، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بنائیے۔ قوم کو ضرورت ہے تو مدرسہ قائم ہو، کسی کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے مدرسہ قائم کرنے نہ دیں، اور ہم مکاتب کے نظام کو مضبوط کریں۔ ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہو، مکتب کا نظام قائم کرنا یہ فرض کے درجے میں ہے، مدرسہ قائم کرنا یہ سنت کے درجے میں ہے۔ اس لیے ان باتوں کا ہم سب خیال رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ کے مدارس اسلامیہ کی اور ہماری ملت اور قوم کی پوری حفاظت فرمائے، تمام جو ہے سازشوں کو اللہ تبارک و تعالی ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔